اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال پہلے جو میں بیمار ہوا تھا، باوجود علاج کے، پرہیز کے اور روزانہ 22 گولیاں کھانے کے، ابھی تک صحت اس طرح بحال نہیں ہوئی جس طرح میری صحت پہلے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے لاؤڈ اسپیکر پر بھی بولنے کو منع کیا ہے اور ٹیلی فون کان سے لگا کر سننے کو بھی منع کیا ہے۔ اس کی وجہ علاج کا ایک حصہ ہے۔ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق میرے دماغ کے 5 سیل بالکل جل گئے ہیں اور دل کے 3 وال بالکل کام نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگوں کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی توجہ سے دل کے اوپر، وال دل کے اندر ہوتے ہیں، دل کے اوپر کچھ باریک موٹے ڈورے کی طرح رگیں ابھر آئی ہیں، جن رگوں کے اندر خون دوڑنے کی وجہ سے میں اپنے بہت سارے کام کرتا ہوں۔ یادداشت میری تقریباً بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں سے بات کروں، کہاں شروع کروں۔ دوسری بات یہ کہ میں اگر کچھ دیر بولتا ہوں تو میرا سانس چڑھ جاتا ہے اور دل کے اوپر ٹھیک ٹھاک دباؤ پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ پہلی والی بات تو میرا خیال ہے مشکل ہوگی کہ مجھے بتایا بھائی جان نے، وہ کارڈ ہی بتایا کہ میں اسکینڈینیویا گیا تو وہاں کچھ لوگوں نے میرے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور تو ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں ہی نہیں۔ تو وہاں دوسرے صاحب نے کہا کہ بھائی تم بھی اس تقریر میں موجود تھے۔ عظیمی صاحب نے الحمدللہ رب العالمین کے اوپر 3 گھنٹے 15 منٹ تک تقریر کی ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب وہ بات مولی مدن کسی والی تو ہے نہیں۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں ایسی عرض کروں جو میرے بھی کام آئیں اور آپ کے بھی کام آئیں۔ اور یہ باتیں میں پہلے بھی مختلف تقاریر میں، مختلف پیراؤں میں، مختلف مثالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا اور ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی، پھر اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کی ذمہ داری قبول فرمائی اور انسان کو، حیوانات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درختوں کو، شجر کو، پہاڑوں کو اس طرح تخلیق کیا کہ ہر مخلوق دوسری مخلوق کے کام آ رہی ہے۔ لیکن مخلوق دوسری مخلوق کے کام تو اسی وقت آئے گی نا جب مخلوق زندہ رہے گی، جب مخلوق کے اندر حرکت ہوگی، جب مخلوق کے اندر شعور ہوگا۔
تو آپ ہی دیکھیں کہ زمین کے اوپر کائنات تو بہت بڑی ہے، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ شجر ہوں، حجر ہوں، پانی ہو، زمین ہو، اشراط الارض ہو، کوئی بھی مخلوق ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ مخلوق عدم سے وجود میں آتی ہے، یعنی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک دور گزارتی ہے بچپن کا، پھر لڑکپن کا، پھر جوانی کا، پھر وہ ماں باپ بن جاتی ہے اور اپنی نسل کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں نہ کوئی انسان کی خصوصیت ہے، نہ کوئی گائے بھینس بکری کی خصوصیت ہے، نہ پرندوں کی خصوصیت ہے، نہ اشراط الارض کی خصوصیت ہے، نہ زمین کے اوپر جو مخلوق ہے اس کی خصوصیت ہے، نہ زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کی خصوصیت ہے۔ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، بچپن گزار رہی ہے، جوان ہو رہی ہے، نسل چلا رہی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے اور مر رہی ہے۔ اور اس مرنے کے پیچھے فنا ہونا نہیں ہے، مرنے کے پیچھے اپنے نمائندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مثلا ایک گیہوں دانہ آپ زمین میں بوئیں، اب اس کے اندر سے 1 2 5 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ان بالوں کے اندر جو گیہوں ہوتا ہے وہ تقریباً 1500 دانے ایک دانے سے ملتے ہیں۔ اسی صورت سے آپ آم کی گٹھلی زمین میں بو دیں، آم نکل آئے گا۔ اس ایک آم کی گٹھلی سے کوئی ایسی متعین تعداد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک آم سے 10 آم نکلے ہوں۔ ایک آم سے 1000 آم بھی نکل سکتے ہیں، ایک آم سے 10,000 آم بھی نکل سکتے ہیں، اور ایک آم سے 100 آم بھی نکل سکتے ہیں۔ اسی صورت سے آدم ہے، آدم بھی ایک درخت کی طرح ہے۔ آدم و حوا کی جو مخلوق چلی اس کی بھی یہی صورت رہی، پیدا ہوئی، جوان ہوئی، بوڑھی ہوئی، مر گئی، اور اپنے پیچھے بہت ساری اپنی نشانیاں چھوڑ گئی۔ مثلا ایک ماں باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں چونکہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ایک ماں باپ تقریباً 40 بچے تو ضرور ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ 60 تک بھی نوبت ہوتی ہے، جیسے بنگال میں میرے خیال ہے 100 ہی ہو جاتے ہوں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، لامتناہی سلسلہ ہے، کب سے چل رہا ہے، کب تک چلے گا اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا سسٹم اور اتنا بڑا سلسلہ جو چل رہا ہے، مثلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو گیہوں بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اگر انسان کے لیے گیہوں پیدا نہیں ہوتا تو انسان ویسے ہی مر جاتا۔ ہوا، پانی اور دوسری سبزیاں، پھل فروٹ، پرندے، چوپائے، یہ جس طرح انسان پیدا ہو رہا ہے اسی طرح بکرے بھی پیدا ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ غور ہے، جس طرح انسان پیدا ہو رہا ہے اسی طرح بکرے بھی پیدا ہو رہا ہے، اس طرح گائے بھی پیدا ہو رہی ہے، اسی طرح بھینس بھی پیدا ہو رہی ہے۔ جس طرح انسان کی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اسی طرح ایک بھینس بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس دودھ میں اتنی افراط ہے کہ وہ اپنے بچوں کے علاوہ انسان کو پلا رہی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طریقہ ہے،
پیدا ہونے کا، جوان ہونے کا، بوڑھے ہونے کا، مر جانے کا۔ پھر آپ آسمان کو دیکھ لیجئے، سورج روز نکلتا ہے، روز غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات پیدا ہوتی ہے، دن غائب ہو جاتا ہے، دن پیدا ہوتا ہے، رات غائب ہو جاتی ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں ستارے ایسی روشنی فراہم کرتے ہیں کہ جس سے مسافر اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جو نظام کائنات ہے، اس میں ایک تواتر ہے، اس میں ایک توازن ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، اللہ کا جو تخلیقی رموز ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس میں نہ رد و بدل ہوتا ہے اور نہ اس میں تعطل واقع ہوتا ہے، ختم بھی نہیں ہوتا وہ۔ مثلاً کب آدم پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے ارب سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے کروڑوں سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے لاکھوں سال ہو گئے، لیکن جس طرح گندم کا دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد گندم کی بالیں نکلتی تھی، آج بھی گندم اسی طرح اگ رہا ہے، آج بھی آم اسی طرح ہو رہا ہے، آج بھی سیب اسی طرح ہو رہا ہے، اور آج بھی انسان کی پیدائش اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح درختوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ بچپن کی جو حالت ہے وہ انسان کے بچے میں، حیوان کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بہت نازک اندام ہوتا ہے انسان کا بچہ، اور گائے کا بچہ بھی نازک اندام ہوتا ہے۔ انسان کے بچے بھی ماں کا دودھ پیتا ہے، گائے کا بچہ بھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ انسان کا بچہ بھی جوان ہوتا ہے، گائے کا بچہ بھی جوان ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ جوان ہو کر شادی کرتا ہے اور اس سے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، کتے کے بچے بھی ہوتے ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے اس میں بھی بے شمار بچے ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں خاص قسم کا نشہ آ جاتا ہے، خمار آتا ہے۔ اور میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ وہ فکر نہیں کرتے، اس آنکھوں میں خاص قسم کی ایک ہلکا سا گلابی رنگ آتا ہے اور اس میں خمار نظر آتا ہے، اور کئی دفعہ اس خمار کا یہ حال ہوتا ہے کہ ماں دودھ پلاتے ہوئے باقاعدہ ایسے ہلتی ہے، غیر اختیاری طور پر ہلتی ہے۔ کیوں بھائی، مائیں بیٹھی بھی ہلتی نہیں ہلتی؟ نہیں ہلتی؟ کیوں ہلتی ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دودھ پلانا ہے، اس دودھ پلانے میں جو ماں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، جس کی وجہ سے ماں غیر اختیاری طور پر ہلتی ہے۔ آپ دیکھیں، ماں کو دیکھیں، ماں رات کو بچہ سوتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو وہاں لٹا دیتی ہے جہاں خود لیٹی ہوئی ہے، خود وہاں لیٹ جاتی ہے جہاں بچے نے پیشاب کیا۔ کیا ضرورت ہے بھائی رات کو گیلا رہنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ماں خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اگر ماں کے اندر یہ جذبہ، اور یہ جذبہ جو ہے نا ماں کا کوئی ارادی طور پر نہیں ہوتا۔ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک ماشاءاللہ اتنی بچیاں اللہ میاں بڑی کرتے ہیں، سب کی شادیاں ہوتی، کسی ماں نے یہ کہا بیٹا جب تیرے بچہ ہوگا تو تو سوکھے میں جب ہوگی تو بیٹے کو سوکھے میں سلانا، تو گیلے میں سونا۔ کیوں بھائی، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی آج تک ہے؟ تو اس کا مطلب ماں کے دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتے ہیں
کہ بچہ نازک اندام ہوتا ہے، بھولا ہوتا ہے، اگر وہ بھیگ گیا تو بیمار ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، اسے سردی لگ سکتی ہے۔ ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت اور سکت دی ہے بڑی ہونے کی وجہ سے کہ وہ گیلے پن کو برداشت کر سکتی، وہ بیمار نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کائنات کا جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں جو مجھے بنیادی بات نظر آئی، جس کے بارے میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا، یہ جو کائنات چل رہی ہے ساری، یہ روز بچے ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، پھر وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، پھر وہ بڑے ہو رہے ہیں، پھر ان کے بچے، ہر بچہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ میرے حساب سے اس کے پیچھے اثار ہے۔ گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، مکھی ہو، کبوتر ہو، کوئی بھی ہو، ہر مخلوق اپنے بچوں کے لیے اثار کرتی ہے۔ دودھ پلانا بچہ خودی کی اثار ہے، راتوں کو بچے کو سوکھے میں سلانا، خود گیلے میں سونا اثار ہے، بچے کے لیے راتوں کو جاگنا اثار ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر حالات سازگار نہ ہو، مزدوریاں کرنا، نوکریاں کرنا اور بچے کی تربیت کرنا اثار ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ مشہور ہے نا، ماں خود سوکھے میں سوتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اب اس بات سے کہ یہ جو پیدائش کا اور پرورش کا یہ جو ایک سلسلہ ہے، اس کے پیچھے سوائے ایثار کے بھائی مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، اور بلا مطلب کے کوئی ماں اپنے بچوں کو اس لیے نہیں دودھ پلاتی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا، میری خدمت کرے گا، میری ٹانگیں دبائے گا، میرے سر میں کنگھی کرے گا، نہ، اس کو خیال ہی نہیں آتا ہے۔ یہ چیز جو ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدبیت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوچتے کہ میں نے مخلوق کے لیے زمین بنائی، زمین کو اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ وہ ٹھوکرے کھاتا ہوا گرے اور اس کے سر پھٹبل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے بڑے ثمرات مخلوق کے لیے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کپڑے نہیں پہنتے، اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ بھئی مخلوق خدمت کرے، اللہ کی مخلوق اللہ کی کیا خدمت کرے گی؟ بھئی خدمت تو اس کی ہوگی جو ضرورت مند ہوگا، تو یہ احتیاج ہوگا، اللہ تو یہ احتیاجی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک پروگرام بنایا، مکمل پروگرام بنایا۔ انسانی جسم کا نظام دیکھیں، بڑا وہاں ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دل الگ کام کر رہا ہے، پھیپھڑے الگ کام کر رہے ہیں، گردے الگ کام کر رہے ہیں، بولو برا پخانہ پیشاب کا الگ نظام ہے، بچوں کی ماں کے پیٹ میں حفاظت ہو رہی ہے، پیدائش کا عمل سوچنے سے آدمی کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہ مسلسل جاری ہے۔ ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بچہ ذرا بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اور ماں پتہ نہیں اس تکلیف کو کیسے بھول جاتی ہے، کیوں بھول جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے اللہ توبہ توبہ، او توبہ، اب نہیں ہے یہ کام کرنا۔
اور واقعی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو پسینے پسینے ہو جانا اور برا حال ہو جانا، اور جناب اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے اندر بچے کی مامتا رکھ دی ہے، اس لیے وہ مامتا جب غالب آ جاتی ہے تو ماں ہر تکلیف بھول جاتی ہے اور پھر تیار ہو جاتی ہے اور اللہ کے مخلوق برابر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج نکالا، سورج کے فوائد سب جانتے ہیں، دھوپ کے فوائد جو ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، کھیتیاں پکتی ہیں۔ اگر سورج نہ نکلے، دھوپ نہ نکلے تو آپ جتنی چاہے گندم اگا لیں، گندم تو نہیں پکے گی یا پک جائے گی، کیوں بھائی؟ چاند، اللہ تعالیٰ چاند نکالتا ہے روز، مٹھاس پیدا ہوتی ہے درختوں میں، گیہوں میں، ہر چیز میں۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں، ایک تخلیقی پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ نظام اگر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کھاتے پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ کو سوتے بھی نہیں، لا تأخذوا سنة ولا نوم، کہ اللہ کو تو نیند تو بڑی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذوا سنة ولا نوم۔ تو پھر یہ سارا یہ نظام ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ ہر بالغ باشعور آدمی کی فکر میں یہ بات آتی کہ آخر یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی، اتنی بڑی مخلوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو میں نے کارخانہ بنایا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے، خاص بندے، عام بندے، جو بھی بندہ اپنی ساری زندگی کا مطالعہ کرے کہ ہم کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح بڑے ہوئے، کس طرح ماں باپ بنے، کس طرح پھر ہمارے بچے ماں باپ بنے، پھر ہمارے بچے ماں باپ بنے، پھر ہمارے بچے ماں باپ بنے، یہ سب کیوں ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عبادت کریں، یعنی عبادت ہونے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ اگر مخلوق نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا وصف اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کائنات کا اس کو پورا نہیں کیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عرش پہ، وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا کہتے ہیں یہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں بھی آ گئے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ بھئی کوئی چیز دیکھی تو بے ہوش ہوئے نا۔ اچھا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ بے ہوش ہو گیا، پھر دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو، پھر کوہ طور پر سب کو پتا ہے کوہ طور پر جاتے تھے اور کتاب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ تو اب مقصد کیا ہے کائنات کا؟ ایک مقصد تو یہ کتا پیدا ہوا، بلی پیدا ہوئی، گائے پیدا ہوئی، انار، امرود، کھانا پینا، گھاس پات سب پیدا ہوا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہمارا مقصد بھی یہی ہے، بھئی ایک بیل ہے، اس کے کیا بیل کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ مزدوری کر لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اب انسان بھی یہی کر رہا ہے، پیدا ہوا، بڑا ہوا،
تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا، کام سیکھ لیا، کام کیا، اس کے بھی بچے ہوئے، وہ بوڑھا ہوا، وہ مر گیا۔ اب اس میں اور ایک کتے کی زندگی میں کیا فرق ہے، وہ آپ لوگ آج بتائیں ہمیں، کیا فرق ہے بتائیں بھائی؟ کتے کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ دماغ میں زور ڈالیں۔ بولیں آپ بولیں بھائی خواتین میں کیا زور سے بولو۔ کتے میں، بلی میں، چوہے میں، جوں میں، چیونٹی میں، ہاتھی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اچھا، جب آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں میں ایک آدمی نے کہا، باقی یہ سب کیا سمجھ ہی نہیں رہے، ایسے سو رہے ہیں؟ جی کوئی فرق ہے بھائی؟ اچھا جب فرق نہیں ہے تو آپ انسان کس بات کے ہیں؟ کیا فرق ہے بتاؤ؟ اچھا برا تو کیا کتا نہیں سمجھتا؟ آپ اس کے پتھر مارو، دیکھو کیسے بھاگے گا۔ کیا کتے میں شعور نہیں ہے؟ وہ اپنے گھر کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کی۔ کتا تو اتنا وفادار ہوتا ہے، مشہور ہے کہ انسان بھی اتنا وفادار نہیں ہوتا، مر جاتا ہے اپنے مالک کے لیے کتا۔ کتا تو اتنا، کتے کا تو قرآن میں ذکر ہے بھائی، اصحاب کہف میں نہیں، قرآن میں کتے کا کتنا وفادار تھا، مارا پیٹا سب کچھ کیا، اس نے اپنے مالک کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کتا مل گیا اور کتے کا اس قرآن میں ذکر آ گیا، 3-4 دفعہ ذکر آیا قرآن میں۔ انسان اور حیوان میں بتاؤ کیا فرق ہے؟ بس یہ مجھے بتا دو، تقریر پھر ختم ہو جائے گی۔ کیا فرق ہے؟ علم الاسماء آپ کو آتا ہے؟ پھر آپ میں کیا فرق ہوا؟ نہیں، اگر دماغ میں زور ڈالو یار، اس طرح نہیں ہے۔ آج یہ طے کرنا ہے کہ انسان میں یعنی آدم میں، آدمی میں اور حیوان میں کیا فرق ہے، یا یہ مسئلہ حل کر کے تقریر ختم۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ سوچ کا فرق ہے، عقل کا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا۔ ضمیر آپ کو یہ کہتا نا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، عقل، ضمیر عقل ہی تو ہے نا۔ جناب کتے کی عقل اتنی ہے، کتا جو ہے آپ کا 12 لاکھ اور 20 لاکھ روپے کا آتا ہے، جو مجرم پکڑتا ہے کتوں کے۔ آپ کے یہاں لندن میں تو بکتے ہیں کتے، کتنے کا بکتا ہے وہ سونگھنے والا؟ 10-12 لاکھ سے کم کا نہیں ملتا ہوگا، اور انسان کتنے میں بکتا ہے؟ 50,000 میں، 1 لاکھ میں۔ نہیں، اب دماغ میں زور ڈالے، کیا فرق ہے ایک حیوان میں، ایک انسان میں کیا فرق ہے؟ تخلیق کا مقصد کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، بات آپ نے بڑی صحیح کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے، تو یہاں بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اچھا، جب میں نہیں اللہ کو، یا آپ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اللہ کو پہچاننے کی، جب ہم انسان اللہ کو نہیں پہچانتے، کتا بھی اللہ کو نہیں پہچانتا، تو مجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟
آپ کہیں گے جی عقل کا فرق ہے، تو کتے میں تو انسان سے بہت زیادہ عقل ہوتی ہے۔ انسان تو میں نے کہیں لکھا ہے کہ انسان تو اتنا بے بس اور بے وقوف ہے کہ اپنے مجرم پکڑنے کے لیے کتے کی خدمات حاصل کرتا ہے اور کتے کی قیمت انسان سے زیادہ لگاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم دماغ ہی نہیں استعمال کرتے، بس انسان ہے جی، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات، بلا شبہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اشرف المخلوقات کی کچھ خصوصیات تو ہوں گی نا۔ اگر میری عادات اور خصائل کتے جیسی ہیں تو مجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے، یہ بتائیں؟ ہے جی؟ کیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ اچھا ایک چلیے کتا آپ برا مانا رہا ہے، ہمیں کتا بنا رہا ہے بیٹھا ہوا، ہماری جو خصلتیں ہیں وہ جانوروں جیسی ہیں، کھانا کھانا، بولو براز کرنا، سونا، اور اس کے علاوہ بتائیے، یعنی کتے میں اور انسان میں، ہاتھی میں، انسان میں، بیل میں، انسان میں، بھینس میں، انسان میں، بکری میں، انسان میں، وہ فرق بتاؤ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی علم کا فرق ہے کہ کتا جو ہے وہ منشی فاضل نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن منشی فاضل ہوگا اگر کتا بھی منشی فاضل کر لے تو انسان نے منشی فاضل ہو کر کون سا اللہ کو پہچان لیا جو کتے کو کتا پہچان لے گا؟ یہ تو منشی فاضل ہو کے انسان نے اللہ کو پہچان لیا ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ ہماری تو بھائی صورت یہ ہے، میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں مولوی صاحب آتے ہیں قرآن پڑھانے بچوں کو، اور مولوی صاحب پڑھاتے اڑاتے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بچہ بہت سن رہا ہے، ہوگا جی قرآن ختم ہو گیا، نہ ترجمے کا پتہ ہے، نہ اب نماز میں 10-12 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ میرے خیال ہے میں اتنے سارے لوگ ہیں، مشکل سے 1-2% لوگوں کو ترجمہ یاد ہوگا، ایسا ہے نہیں ہے جی؟ تو کیا آپ ABCD قرآن کی طرح پڑھ کے کہیں نوکری کر سکتے ہیں؟ تو جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ رکھ دی ہے کہ اگر وہ صفت بیدار ہو جائے اور متحرک ہو جائے تو بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہو گئے جی کفر وغیرہ نہیں، کفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم ازل میں جب کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا لوگوں نے؟ جی یہ کس نے کہا قالوا بلا؟ جی روح نے؟ یہ ڈرتے کیوں ہو یار، کہو نا کس نے کہا؟ روح نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا کہا روح نے؟ کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو روح ہے وہ اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اللہ کو دیکھ کے اللہ کی آواز سن کے اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اللہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی روح اللہ کو جانتی ہے۔ یہی ہوا نا، فارمولہ یہ بنا نا،
آپ کی روح اللہ کو جانتی ہے، اس نے اللہ کی آواز سنی ہے اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ جی ہاں آپ میرے رب ہیں. ٹھیک یہی ہے نا. اب آپ یہاں پیدا ہو گئے، اب آپ پیدا ہوئے، آپ کھانا کھا رہے ہیں. آپ کے اندر روح نہ ہو تو کھانا کھائیں گے؟ آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کے اندر روح نہ ہو آپ چل پھر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر روح نہ ہو آپ سو سکتے ہیں؟ جی آپ کے اندر روح نہ ہو آپ کے یہاں بچے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کیا ہوئے بھائی؟ آپ کی اصل کیا ہوئی؟ زور سے بولو تو. آپ کی اصل کیا ہوئی؟ اچھا. اور جب روح نکل جاتی ہے تو آپ کیا ہوئے؟ زور سے بولو. پتلے ہو گئے، ڈیڈ باڈی ہو گئے. تو اصل جسم ہوا یا روح ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جب یہاں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہیں؟ جب روح ہی کر رہی ہے نا. روح ہے کیا؟ روح کر رہی ہے. روح نہ ہو تو یہ ڈیڈ باڈی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہوئے؟ روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، تو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سوچو بھائی. جب آپ ازل میں اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں، تو اب بھی تو وہی روح آئی ہے نا یہاں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ برقع نہ اوڑھے پھر تو آپ کہتے ہیں ایسا ہے، برقع اوڑھ لیں تو آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو روح جو ہے، روح کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. روح کے بغیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے، روح کے بغیر آپ پانی نہیں پی سکتے، روح کے بغیر آپ کے بچے نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا. یہ ہو سکتا ہے بھیا اب میری روح نکل جائے تو میں تقریر کر سکتا ہوں. آپ کی روح نکل جائے، عورت کی روح نکل جائے اماں بن سکتی ہے، مرد کی روح نکل جائے ابا بن سکتا ہے. تو اصل کیا ہوئی؟ روح ہے نا. اور جب روح نکل گئی ڈیڈ باڈی ہو گئے. تو آپ اصل کیا ہوئے؟ روح ہے نا. تو روح تو اللہ کو دیکھ چکی ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ چکی ہے. تو جب آپ دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اب یہاں اس دنیا میں آ کے اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ روح سے بھاگے ہوئے ہیں، روح سے ڈرے ہوئے ہیں. روح کی اہمیت کو آپ نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. روح نکل جاتی ہے آپ مر جاتے ہیں، روح آ جاتی ہے آپ زندہ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نیا کام نہیں کرنا. روح آپ کے اللہ کو دیکھ چکی ہے. صرف اپنی روح سے واقف ہونا ہے. اب روح سے واقف ہونا ہو، روح نکل جائے گی آپ مر جائیں گے، روح آ جائے گی آپ پیدا ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو جب روح سے آپ چل رہے ہیں، اچھا پتہ ہے آپ کھانا کھاتے تو روح نہ ہو آپ کے اندر، کھانا کھائیں گے؟ تو کھانا کون کھاتا ہے؟ آپ سوتے ہیں، مر جائیں آپ سوئیں گے؟ سوتا کون ہے؟ آپ چلتے پھرتے ہیں، مرا ہوا آدمی چلتا پھرتا کیوں نہیں ہے؟ روح نکل گئی نا. تو یارو روح چل رہی ہے، روح کھا رہی ہے، روح باتیں کر رہی ہے، روح پہچان رہی ہے. اب روح سے آپ واقف نہیں ہے. تو یہ کوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کوئی بیوقوفی کی بات ہے یا عقل مندی کی بات ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ تو اگر آپ نے
انسانیت کا جامع پہننا ہے. اگر آپ کو دوسری کتے بلی چوہے سے ممتاز ہونا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جی اپنی روح سے واقف ہو جاؤ گے. جس روز آپ روح سے واقف ہو جاؤ گے اس روز آپ ہر چیز سے ممتاز ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لیں گے. کوئی نئی بات نہیں ہوگی. روح تو آپ کی دیکھ چکی ہے. الستو بربکم قالوا بلی، جی ہاں ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ ہمارے اللہ ہیں. اب مسئلہ یوں ہے کہ پھر روح کو آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ جب آپ کی روح دیکھ چکی تو آپ اب کیوں نہیں دیکھتے اللہ کو؟ اللہ کو ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ مگر اللہ واللہ خیر الماکرین، مگر کر رہے ہیں، اپنے ساتھ مکر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں. ایک چیز آپ دیکھ چکے ہیں پھر کہتے ہم دیکھ نہیں سکتے. بھئی یوم ازل میں اللہ کو دیکھ چکے ہو نا. کس چیز نے دیکھا؟ روح نے دیکھا نا. اب آپ کے اندر سے روح نکل جائے پھر آپ کیا ہوں گے؟ ڈیڈ باڈی ہوں گے. ڈیڈ باڈی ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ تو آپ اصل کیا ہوئے؟ آپ کا جسم اصل ہے یا روح اصل ہے؟ یہ بتاؤ. روح اصل. پھر روح اللہ کو دیکھ چکی ہے تو اب آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے اللہ کو؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں واقف؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم روح ہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم روح ہیں. جسم تو بیکار چیز ہے. روح نکل گئی، جسم سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا. نہیں، ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم ہمارے جو دنیاوی لذات ہیں، پیسہ ٹکا، یہ گھر بار، یہ وہ، اس کو ہم جو ہے اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ دینے والے کی اہمیت جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. پیسے کی اہمیت ہے لیکن پیسہ جو ہمیں دے رہا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. زندہ رہنے کی اہمیت ہے تو زندگی کون دے رہا ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہو نا. تو اللہ کی اہمیت کیوں نہیں؟ بس یہی آج کی مجلس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر انسان اللہ کو نہیں دیکھے گا اس دنیا میں، جس طرح آپ عالم ارواح میں دیکھ چکے ہیں، اللہ کو دیکھ چکے ہیں، قالوا بلی کہہ چکے ہیں، سن چکے ہیں اللہ کی آواز، اللہ کی شکل صورت جو بھی نور ہے وہ اللہ کو دیکھ چکے ہیں آپ. اب یہاں آ کے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھائی اللہ کو اگر نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو دکھانے کی؟ اللہ کہتا ہے بھائی نہ دیکھو مجھے. یہی روحانیت ہے بھائی، یہی تصوف ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر کسی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق تو اس کی حیثیت کتے، بلی، چوہے، گدڑ، بھگیڑ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور انسان چونکہ دیکھ چکا ہے یوم ازل میں اللہ کو، اقرار کر چکا ہے، اس لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کا اگر اس کے اندر جذبہ ہو، جذبہ صادق ہو تو وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. بس یہی مجھے عرض کرنا تھا. اب اس کو میری اس بات کو آپ بار بار دہرائیں، سوچیں کہ بھئی جب ہماری روح اللہ کو دیکھ چکی ہے تو ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ روح کے بغیر ہم اگر روح نہیں ہو، اگر روح بیمار ہو جائے آپ روٹی کھا سکتے ہیں؟ روح آپ کو یہ نہ بتائے کہ سو جاؤ، آپ سو سکتے ہیں؟ روح آپ کو اس بات کی حس عطا نہ کرے کہ یہ سردی ہے، گرمی ہے، آپ سردی گرمی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ آپ کا جسم کی حیثیت کیا ہے یہ بتائیں. کیا حیثیت ہے جسم کی؟ ہے جی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اگر روح نہ ہو تو. اگر آدمی مر جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ قبر میں جا کے ڈال جاؤ گے، 2 دن کے بعد قبر کھولو گے تو اتنا تعفن، اتنی بدبو ہوگی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا.
گلا ہوا گوشت ملے گا سڑا، تھوڑے اور عرصے کے بعد اگر آپ نے قبر کھولی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، یہی ہے نا؟ تو ہم نے اس سانگ کو، اس چیز کو جو گلنے والی ہے، سڑنے والی، فنا ہونے والی، اس کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اور جو ہماری روح ہے اس سے ہم نے صرف نظر کیا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے دور ہیں، اسی لیے ہم پریشان ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ ارے اپنے دوست بتایا، اللہ میں کہاں گھس گیا؟ دوست کون ہوتا ہے بھائی؟ دوست کسے کہتے ہیں؟ جان پہچان ہو اس کے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیوں اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ کیوں خوف اور غم نہیں ہوتا؟ جانتے ہو تم ان کو بھی، ہو صدر صاحب کو، تو تم تو بہت ڈرتے ہو۔ دماغ کو یار، تمہارے دماغ میں کوئی کیا گھس بھرا ہوا ہے کیا؟ کیوں اب اللہ کے دوستوں کو کیوں غم نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ میں غم اور خوف نہیں ہوتا بے وقوفو، اللہ مابرا ہے خوف اور غم سے۔ جب اللہ کی دوستی ہو جائے گی تو دوستی کی صفات اندر آ جائیں گی۔ ہم اللہ کی جتنا دیکھیں، اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے، اللہ کو نہ غم ہوتا ہے، اللہ کو نہ لالچ ہوتا ہے، اللہ نہ بڈھا ہوتا ہے، اللہ نہ جوان ہوتا ہے، اللہ 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 ہے۔ تو جب اس کی دوستی ہو جائے گی تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہوں گی نہیں ہوں گی؟ تو جب اللہ کی صفات آپ کے اندر متحرک ہو جائیں گی تو ظاہر ہے آپ کے اندر سے بھی خوف نکل جائے گا، غم نکل جائے گا۔ اس لیے کیوں نکل جائے گا؟ کیوں نکل جائے گا؟ اللہ آپ کا وارث بن گیا، اس کو آپ نے جان لیا ہے۔ اللہ کا وارث ہے ہمارا، ہم نہیں جانتے، زبانی جمع خرچ ہے ہماری کہ اللہ ہمارا وارث ہے، اور اللہ پہ یقین ہمیں ہے نہیں۔ یقین کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے یقین بھائی؟ جی کیوں یقین نہیں ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں۔ اچھا کس نے نہیں دیکھا؟ اس جسم نے نہیں دیکھا یا روح نے نہیں دیکھا؟ روح نے دیکھ لیا، بس آپ اپنی روح سے واقف ہو جاؤ، اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ حیوانوں کی زندگی سے خدا کے لیے نکلو، کتے بلیوں کی طرح زمین پر نہ رہو، اللہ کی اطاعت قبول کرو، اللہ سے قربت حاصل کرو۔ جب اللہ سے آپ کو قربت حاصل ہو جائے گی تو آپ کیا ہوگا؟ یوم ازل میں آپ پہنچ جائیں گے جہاں آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سوچ بچار جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہم تو یہ بس کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، سوئے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، سوئے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں میرے خیال ہے کافی دیر میں بول لیا ہوں، خدا کرے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ لوگ مراقبہ کریں گے، میں تھک گیا ہوں۔ آ جاؤ بھائی، نکلا تو وہی پوری۔ السلام علیکم۔